بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا عالم سائنس اکیڈمی۔ آج انگلش ٹینسز کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ٹینسز کی انٹروڈکشن پہ بات کی تھی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس پہ، جو کہ سب سے پہلا ٹینس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہوتا کیا ہے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس بیسیکلی ایسا ٹینس ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی وقت کی لمیٹیشن نہیں ہوتی، کوئی وقت معین یا مقرر نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے ٹینس کو ہم پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ جب ہمارے سامنے اردو کا سینٹینس آئے گا تو ہم نے یہ پہچاننا کیسے ہے کہ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ کا ٹینس ہے یا کوئی اور ٹینس ہے۔ تو سب سے جو ضروری بات ہے اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو اردو فقرہ ہمارے سامنے آئے گا اس کے آخر میں ہمیشہ تا ہے، تی ہے، تے ہے یا تا ہوں کے الفاظ آئیں گے۔ مثال کے طور پہ نوید بازار جاتا ہے، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، تم گانا گاتے ہو، وہ نماز ادا کرتا ہے۔ ان چاروں مثالوں میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو پہلی مثال میں تا ہے، دوسری میں تے ہیں، تیسرے میں تے ہو اور چوتھی مثال میں تا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چاروں کے چاروں سینٹینسز جو ہیں وہ پریزنٹ ڈیفینٹ کے ہیں۔ چونکہ یہ سینٹینسز پریزنٹ ڈیفینٹ کے ہیں تو اب ہم ان کو انگلش میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اردو فقرات کو ہم انگلش میں کیسے کنورٹ کریں گے۔ تو جو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے اس میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ سبجیکٹ آئے گا، اور پریزنٹ ڈیفینٹ میں فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوگی، اور فرسٹ فارم آف ورب کے بعد فقرے کا آبجیکٹ آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں، پہلی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی تے ہیں آ گیا، تو مطلب یہ کنفرم ہے کہ پریزنٹ ڈیفینٹ کا ٹینس ہے۔ تو ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کریں گے اس میں انگلش میں تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم، یعنی سبجیکٹ آ گیا ہم، وی، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب یعنی پلے آ جائے گا ہمارے پاس، اور اینڈ پہ فقرے کا آبجیکٹ آ جائے گا یعنی فٹ بال آ جائے گا۔ تو سینٹینس بنے گا وی پلے فٹ بال۔ اور اگر ہم دوسری اگزامپل دیکھیں تو اس میں لکھا ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی تے ہیں آ گیا، تو مطلب یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ کا ٹینس ہے۔ اس کو بھی ہم انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم فقرے کا سبجیکٹ لکھیں گے یعنی دے، وہ کی انگلش ہوتی ہے دے، پھر کتاب پڑھنے کی انگلش ہے ریڈ، اور پھر آبجیکٹ آ جائے گا فقرے کا، اور آبجیکٹ ہے اس سینٹینس میں بک۔ تو سینٹینس جو بنے گا انگلش میں دے ریڈ اے بک، سب سے پہلے ہمارا سبجیکٹ آ گیا، پھر فرسٹ فارم آف ورب آ گئی اور اینڈ پہ آبجیکٹ آ گیا۔ تو یہ تھے ہمارے پاس پازیٹیو سینٹینسز کی ترتیب۔ لیکن یہاں پہ جب آپ پازیٹیو سینٹینسز بناتے ہیں تو ہمیں پریزنٹ ڈیفینٹ میں ایک خاص چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ یعنی جو کام کرنے والا ہے، اگر سبجیکٹ واحد نام ہو یعنی کسی شخص کا نام آ جائے یا ہی، شی اور اٹ آ جائے تو ہم فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ لازمی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اب وہ جو ہے وہ بیسیکلی سنگل ہے، لیکن چونکہ اس کا سبجیکٹ جو تھا وہ سنگولر تھا، واحد تھا، تو ہم پلے کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ تو ہم نے پلے کے ساتھ قانون کے مطابق ایس کا اضافہ کر دیا، اور پھر فقرے کا آبجیکٹ آ جائے گا فٹ بال، یعنی ہی پلیز فٹ بال۔ اگر ہم دوسری اس کی اگزامپل لیں تو دوسری اگزامپل میں دیکھیے نوید گیند پکڑتا ہے۔ اب نوید جو ہے وہ واحد شخص ہے، ایک شخص ہے، تو نوید بھی واحد شخص ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم جو اضافہ کریں گے وہ ورب کے ساتھ ای ایس کا یا ایس کا اضافہ کریں گے۔ فار ایگزامپل نوید کیچز اے بال، اب کیچ کے ساتھ ای ایس آتا ہے تو اس لیے ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایس یا ای ایس کا اضافہ کہاں کرنا ضروری ہے، کہاں پہ ہم ایس لگائیں گے، کہاں پہ ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے جو رولز ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ ایسے تمام وربز جن کے آخر میں ڈبل ایس، او، ایس ایچ، سی ایچ، ایکس یا زی آ جائے تو ان ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور باقی تمام وربز کے ساتھ صرف اور صرف ہم ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے دانت برش کرتا ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیے ہی برشز ہز ٹیتھ، ہی سبجیکٹ آ گیا، ہی سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آ گئی برش، تو اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ جو برش کا جو ورڈ تھا وہ ایس ایچ پہ ختم ہو رہا ہے،
اب جب ایس ایچ پہ ختم ہوگا تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا، تو اس لیے ہم نے برش کی بجائے برشز لکھا، ای ایس کا اضافہ کیا، ہم نے ایس کا اضافہ نہیں کیا، ہی برشز ہز ٹیتھ۔ اب اس کے بعد دوسری مثال لیتے ہیں، ماریا بازار جاتی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اب ماریا چونکہ سنگولر ہے تو ہم نے جو فرسٹ فارم آف ورب ہے اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا تھا۔ اب فارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو ورب ہمارے پاس آ رہا ہے وہ گو آ رہا ہے، گو کہ اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو او آ رہا ہے، اور او کے بعد ہم ایس کا اضافہ نہیں کرتے بلکہ ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے گوز، تو ماریا گوز ٹو بازار۔ اسی طرح ایک تیسری اگزامپل لیتے ہیں، اور تیسری اگزامپل ہے علی پانی پیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم ای ایس کا اضافہ نہیں کر رہے، علی ڈرنکس واٹر۔ اب ڈرنکس دیکھیں نہ تو ڈبل ایس پہ ختم ہو رہا ہے، نہ او پہ ختم ہو رہا ہے، نہ ایس ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، نہ سی ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، نہ ایکس پہ ختم ہو رہا ہے، اور نہ یہ زی پہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ کے پہ ختم ہو رہا تھا ڈرنک کا جو ورب ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ ای ایس نہیں بلکہ صرف ایس کا اضافہ کیا، تو سینٹنس بنے گا علی ڈرنکس واٹر۔ تو یہ کچھ رولز تھے جس کی بنیاد پہ ہم ایس اور ای ایس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی فقرے میں ایمفیسائز کیا جائے، جب اردو کے کسی بھی سینٹنس میں کسی ورب پر زور دیا جاتا ہے یا تاکید کی جاتی ہے یا ایمفیسائز کیا جاتا ہے، تو جو فقرے کی ترتیب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فقرے کا سبجیکٹ آتا ہے، پھر سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈو یا ڈز آ جائے گا، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، مثلا میں لازمی نماز ادا کرتا ہوں، تو اس میں چونکہ اب لازماً آ گیا، ایمفیسائز آ گیا نماز ادا کرنے پہ، تو اس کا جو سینٹنس بنے گا آئی ڈو سے پریئر، میں ضرور نماز ادا کرتا ہوں، میں لازمی نماز ادا کرتا ہوں۔ ماریا ضرور بازار جاتی ہے، یہ تو ماریا ڈز گو ٹو بازار۔ تو ایسے فقرات جس میں ایمفیسائز کیا گیا ہو، تاکید کی گئی ہو، وہاں پہ ہم سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈو یا ڈز کا اضافہ کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کے پازیٹیو سینٹنسز کو اسٹڈی کیا۔ نیکسٹ جو تیسرا سیشن ہوگا، تیسرا لیکچر ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے نیگیٹو سینٹنسز اور انٹروگیٹیو جو سینٹنسز ہے اس پہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔